السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ میرا نام خورشید بٹ ہے۔ میں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے۔ لوگوں کے خیال میں کافی بزدل آدمی ہوں، جنوں بھوتوں کے واقعات سے بہت ڈرتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میں چوکیدار تھا۔ میری ڈیوٹی شہر کے ایک بازار میں لگی تھی۔ میں رات 8 سے صبح 8 تک ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ جنوری کے آخری ایام چل رہے تھے۔ آج رات بہت تیز بارشیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے گھر نہ جا سکا۔ بارشوں کی وجہ سے رات کچھ زیادہ ہی اندھیری محسوس ہو رہی تھی، جس میں بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ رات کچھ زیادہ ہی خوفناک ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا تو مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی۔ 2:30 بجے کے قریب میری آنکھ کسی گاڑی کی آواز سے کھلی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک پرانے ماڈل کی گاڑی دور سے چلی آ رہی ہے۔ میں چوکنا ہو کر بندوق سنبھال کر بیٹھ گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ میرے قریب سے گزری تو میں نے گاڑی اور گاڑی والے کا جائزہ لیا۔ ایک آدمی ہیٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہیٹ کا اگلا حصہ کافی نیچے کو تھا، جس سے اس کا چہرہ پورا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کی آنکھیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی میں کوئی اور فرد سوار نہیں تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس آدمی نے گاڑی کو بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر انگلی سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک اس آدمی کا قد بلند ہونا شروع ہو گیا اور چند سیکنڈ کے اندر اس آدمی کا قد اتنا بڑھ گیا کہ دکانوں کی چھتوں سے بھی کئی فٹ اوپر چلا گیا۔ پھر اچانک اس آدمی نے میری طرف گردن موڑی۔ خوف کے مارے گھگی بن گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی موت واقع ہو جائے گی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چونے کی طرح سفید تھی۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور جلد ساتھ والی گلی میں گھس گیا۔ اس نے میرے کندھے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی خونخوار جانور بھڑا رہا ہو۔ ایک دفعہ آواز آئی، تمہارے پیسے گر گئے ہیں، آؤ یہ لے لو اور پھر چلے جاؤ۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ شیطانی مخلوق مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے۔ میں گلیوں میں بھاگتا رہا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، جس سے میری خوف کے مارے بری حالت تھی، لیکن میں بھاگتا رہا۔ آخر کچھ منٹ بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ میں نے ادھر ادھر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ میں بچاؤ بچاؤ کی آواز بھی لگائی۔ میرے ذہن میں تھا کہ اگر وہ شیطانی مخلوق میرے پیچھے آ بھی گئی تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ میری کوشش رائگاں نہیں گئی۔ محلے کے کئی افراد میرا شور سن کر دروازہ کھول کر گلی میں آ گئے۔ میری بیوی نے جلد ہی دروازہ کھولا۔ میں بے دم ہو کر اندر گر پڑا۔ محلے والوں نے مجھے اٹھا کر کمرے میں بستر تک پہنچایا۔ میں دیوانہ وار بول رہا تھا، گھر کا دروازہ بند کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ فرید چچا نے میرے لیے چائے بنوائی۔ مجھے لحاف اڑایا گیا۔ لحاف میں بیٹھ کر میں نے گرم گرم چائے پی تو احساس بحال ہوئے۔ آخر میں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ تمام لوگ انگشت بد انداز ہو گئے۔ بہرحال کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے اور سو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے چوکیداری کی نوکری چھوڑ دی اور اپنا ایک کریانے کا اسٹور کھول دیا۔